السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو بات کرنے والے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے دلائل آپ کے سامنے دیے جا رہے ہیں، جو دلائل کافی مضبوط ہیں، اور ان دلائل کو سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ جو نان مسلم ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور خصوصاً کلام مجید کے تعلق سے، قرآن مجید کے تعلق سے اس بات کا یقین کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے، سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ایسے شخص کا ایسا کلام پیش کرنا جس نے عرب کے بڑے فصحا بلغا کو عاجز کر دیا، عقل کے مطابق انسانی طاقت سے آ رہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اور وہ اتنا جو ہے اعلیٰ درجے کا کام کرے، اتنا اعلیٰ درجے کا کلام پیش کرے کہ اس وقت کے جو ادبا تھے، فصحا تھے، بلغا تھے، وہ خود بھی عاجز آ گئے کہ اس طرح جو ہے وہ کلام پیش کرنے پر کلام پیش ہی نہیں کر سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن حق ہے، سچ ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز، اعجاز قرآن کی طرف سے ایک چیلنج ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں چیلنجوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے کافی دنوں سے، اور کافی سالوں سے چلا آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے پورے انسانیت کو، پورے جنات کو، پورے مخلوقات کو اللہ نے ایک چیلنج دیا ہے۔ کیا چیلنج دیا ہے؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ انسان اور جنات مل کر ایک آیت لائیں، ایک سورت لائیں۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لے کر آئیں۔ اگر ایک سورت نہیں لا سکتے تو ایک آیت تو لا کر پیش کر سکے۔ تو چنانچہ 23 سال میں جو قرآن مجید اترا ہے، تو اس میں کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک موجودگی تھی اور آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں، قرآن کے جیسی ایک سورت تو دور کی بات ہے، ایک کتاب تو دور کی بات ہے، ایک سورت تو دور کی بات ہے، ایک آیت بھی کوئی پیش نہیں کر سکا۔ ایک بندے نے ایک قرآن مجید کی جیسی ایک سورت بنانے کی کوشش کی تو تمام عرب نے خود اس کا مذاق بنانا شروع کر دیا کہ بھئی یہ کیسا کلام اس نے بنایا ہے۔ چنانچہ اس کے تعلق سے آپ جو ہے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو خرطوم طویلا، یہ اس طرح کی جو ہے ایک اس نے مذاق کے طور پہ بنایا، لیکن خود اس کا ہی مذاق بن گئے، کیونکہ اس کے ایسے کوئی اس کے اندر جاذبیت نہیں تھی، اس کے اندر کوئی معنویت نہیں تھی۔ جیسے اس کا ترجمہ یہ ہے، ہاتھی رے ہاتھی کیسا ہے تو ہاتھی، کیا آپ جانتے ہیں ہاتھی کیا ہے؟ اس کی لمبی سونٹ ہوتی ہے۔ بھائی اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا جو ہے اس کے اندر کیا معنویت پائی جاتی ہے؟ کیا اس کا جو ہے حقیقت اس کے اندر کوئی؟ جب قرآن کی آیت پڑھیں گے اس کے اندر معنویت پائی جاتی ہے، حقیقت پائی جاتی ہے، انسان سوچنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، قرآن مجید کا تضاد سے پاک ہونا۔ دیکھیے دنیا کی آج کوئی بھی کتاب لے کر آئیں، ہر کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ تضاد بالکل آپ کو ملے گا۔ ہر چیز کے اندر، ہر کتاب کے اندر تضاد ملے گا۔ وید کے اندر تضاد ملے گا، تورات کے اندر تضاد ملے گا، انجیل کے اندر تضاد ملے گا۔ جتنی بھی بڑی کتابیں ہیں، دھارمک جتنی کتابیں، ہر کتاب کے اندر آپ کو تضاد ملے گا۔ لیکن قرآن کریم 23 سال میں مختلف مواقع پر نازل ہونے کے باوجود قرآن میں حقیقی تضاد نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، لیکن کوئی بھی اختلاف یہاں موجود نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر میں تفصیلی کلام کرنے والا ہوں کہ کچھ لوگوں نے قرآن مجید کے اندر اختلاف کو بتایا ہے، وہ اپنی سوچ کے اعتبار سے، تو اس کی بھی میں وضاحت کرنے والا ہوں، ایک ویڈیو بنا کے آپ جو ہے کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا میں۔ تو عقل کہتی ہے کہ انسان کی طویل مدت میں لکھی گئی کتابوں میں اختلافات آ جاتے ہیں۔ طویل 23 سال کے عرصے میں جو ہے لکھی گئی کتاب ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ اختلافات ضرور ہوں گے، لیکن کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا حقیقی اعتبار سے۔ نمبر 4 پر غیب کی سچی خبریں، رومیوں کی شکست کے بعد ان کی دوبارہ فتح کی خبر سورہ روم کے اندر، مکہ کے فتح کی خبر اور دیگر پیش گوئیاں بعد میں پوری ہوئی، یہ کسی عام انسان کے اختیار میں نہیں، عام انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ فتحوں کی جو خبر دینا یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ قرآن نے جو بات کہی ہے وہ حقیقی طور پہ وہی بات ہوئی ہے اور سچ میں ویسا ہی پیش آیا ہے۔ نمبر 5 پر ہر دور کے لیے ہدایت، 7ویں صدی میں نازل ہونے کے باوجود قرآن کے اصول آج بھی اخلاق میں، خاندان میں، انصاف میں، معاشرت میں قابل عمل ہیں۔
اب کوئی ایسا قرآن کا عمل نہیں بتا سکتے کہ موجودہ زمانے میں اس کا عمل نہ ہو یا نہیں ہو سکتا، ایسا بتا ہی نہیں سکتے۔ 100% اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کلام اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کے کوئی بھی احکامات ہیں ہر زمانے کے لیے پرفیکٹ ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں جو قانون بنتا ہے، مثال کے طور پہ ہندوستان کے ہی قانون کو لیتے ہیں تو اس کو 10 سال میں، 5 سال میں، 100 سال میں رینیو کرنا پڑتا ہے، بدلنا پڑتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے جو اصولیات ہیں، احکامات ہیں، اس میں کوئی چینجز کرنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آ سکتی اور نہ آئے گی۔ اس لیے تو مسلم پرسنل لا بورڈ جو بنایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے، قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے پرسنل لا کے اندر مداخلت کرے، یہ ہم جو ہے برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے مسلم پرسنل لا کی بھی الحمدللہ ہندوستان کے اندر شروعات ہو چکی ہے، اور اسی تناظر میں ہے قرآن کے احکامات جو ازلی ہیں، ابدی ہیں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے، کوئی حکومت بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے۔ نمبر 6 پر قرآن کا محفوظ ہونا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا۔ جتنے بھی دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں ان کے معجزات انہی کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ آج بھی باقی ہے اور پورے آب و تاب کے ساتھ باقی ہے، وہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ اتنی طویل مدت گزر جانے کے بعد 1400 سال گزر گئے، قرآن اپنے اصل متن کے ساتھ محفوظ ہے، ایک جو ہے حرف کی کمی نہیں، ایک زبر زیر کی کمی نہیں۔ جبکہ بہت سی قدیم کتابوں میں مختلف نسخوں کے درمیان بہت سارے اختلافات ظاہر ہوئے ہیں۔ ویدوں میں ہی دیکھیے ایک طرح طرح کا اختلاف ہے، انجیل میں دیکھیے طرح طرح کا اختلاف ہے، تورات میں دیکھیے طرح طرح کا آپ کو اختلاف ملے گا، لیکن قرآن مجید کے اندر رتی برابر آپ کو حرف کا بھی کوئی اختلاف نہیں ملے گا۔ جو قرآن مجید عرب کے اندر ہے وہی یہاں پر بھی ہے، جو قرآن مجید یہاں کرے دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے قرآن مجید آپ کو ایک ہی ملے گا، ایک کے علاوہ آپ کو کہیں بھی قرآن مجید نہیں ملے گا۔ تو قرآن کی حفاظت اس کی غیر معمولی خصوصیت ہے، یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ نمبر 7 پر قرآن کا اثر انسان کے اوپر۔ قرآن نے ایک مختصر مدت میں ایک منتشر معاشرے کو، ایک بکھرا ہوا معاشرہ تھا، ایک گمراہی کی آخری لیول تک پہنچا ہوا معاشرہ تھا۔ اس وقت جاہلیت کا جو دور گزرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے وہ خطرناک طریقے سے اتنے جاہل ہوا کرتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو ایسے جاہل معاشرے کو، منتشر معاشرے کو، بکھرے ہوئے معاشرے کو علم، اخلاق اور قانون پر قائم امت میں تبدیل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس قرآن مجید نے۔ محض ایک ادبی کتاب کے لیے ایسا گہرا اور دیر پا اثر نہیں ہو سکتا، اور آج تک کلام اللہ کا اثر موجود ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہے مسلمان ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو نان مسلم ہیں، قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر، اس کی چیزوں کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ کئی جو ہے سائنٹسٹوں نے اسلام قبول کر لیا، کئی ڈاکٹروں نے اسلام قبول کر لیا، کئی سمجھدار سلجھے ہوئے لوگ تھے وہ اسلام کو قبول کرتے ہی جا رہے ہیں، قبول کرتے ہی جا رہے ہیں۔ ایک جو ہے بندے نے مجھے سوال کیا تھا، ایک بولتے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں ٹونٹ مارا تھا اس نے۔ وہ کیا ٹونٹ تھا؟ اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ دیکھیے اسلام کا جو آپ کا مذہب ہے وہ پھیلتے جا رہا ہے تو وائرس بھی تو پھیلتا ہے بھائی، وائرس بھی تو پھیلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میرے ذہن میں ڈالا کہ دیکھیے وائرس جو ہوتا ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، انسان کے میں چاہوں تو مجھے وائرس ہو، نہ چاہوں تو نہ ہو، ایسا نہیں۔ وائرس غیر اختیاری چیز ہے، چاہنے کے اوپر اس کو موقوف نہیں ہے۔ لیکن جو اسلام آج قبول کر رہے ہیں اور صدیوں سے جو لوگ قبول کر رہے ہیں وہ خود اپنے اختیار سے قبول کر رہے ہیں، اس لیے اس کو وائرس نہیں کہا جا سکتا۔ وائرس کا معاملہ الگ ہے، اسلام کا معاملہ الگ ہے۔ اسلام کو لوگ اپنے دل و جان سے قبول کر رہے ہیں اور اس کے احکامات کو دیکھ کر، اس کے معجزات کو دیکھ کر قبول کر رہے ہیں۔ چنانچہ کئی لوگ ایسے ہیں جو سود کے تعلق سے جو برائیاں قرآن مجید کے اندر حرام ہونے کا جو قرآن میں اللہ نے فرمایا سود کے حرام ہونے کے تعلق سے، کئی لوگ اس چیز کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کہ سود کی جب نقصانات کو دیکھ رہے ہیں، اس کی پریشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کے کیا کیا جو ہے برائیاں ہو رہی وہ دیکھ رہے، تو وہ اس بات کے اوپر مجبور ہو گئے کہنے کے اوپر واقعتاً یہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدائش کے نظام کے تعلق سے جو بتایا ہے قرآن مجید کے اندر،
تو سائنس بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہیں جو اس چیز کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیے. ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں. تو قرآن اپنا اثر چھوڑ رہا ہے اور پہلے سے ہی اثر ہے قرآن مجید کے اندر اور انشاءاللہ قیامت تک اثر رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاہل جو جہالت والا دور تھا, جو جاہل قوم تھی, ان کو ایک امت بنا کر پیش کر دیا اور قیامت تک اس تعداد کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا. چنانچہ حدیث کے اندر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جس نبی کے جتنے زیادہ امتی ہوں گے اتنا زیادہ وہ نبی فخر کرے گا اور میرے امتی انشاءاللہ سب سے زیادہ ہوں گے, امید ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے. تو یہ 7 چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. انشاءاللہ اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی. اگر ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو لائک کرے, شیئر کرے, اور آپ کے قرآن کے تعلق سے کوئی سوالات ہو, اسلام کے تعلق سے کوئی سوالات ہو تو آپ کمنٹ کے اندر کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. شکریہ.